بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام عکس مصطفیٰ کے ساتھ آپ کی میزبان روزی عرفان حاضر خدمت ہے. ناظرین، رجب کا مبارک مہینہ اور شب معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے شب معراج حضور علیہ السلام کو بہت سے فضائل، بہت سی بزرگیاں، بہت سی نوازشیں اور بہت سی عنایتیں فرمائیں. ان تمام نشانیوں اور نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت جو حضور علیہ السلام کو عطا کی گئی وہ دیدار الہی تھا، اور بہت سے معجزات اور امتیازات حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے. مگر دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کی شان، ان کی بساط، ان کے درجے اور ان کے رتبے کے مطابق عطا کیے گئے تھے، اور وہ سارے مراتب اور فضائل حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں یکجا کر دیے گئے، اور جمع بھی یوں کیے گئے کہ ان میں سے ہر فضیلت اپنے رتبہ اور مقام کے اعتبار سے بھی حضور علیہ السلام کی ذات میں منتہائی کمال کو پہنچے. مگر رؤیت باری تعالیٰ کا شرف، دیدار الہی کا شرف صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی خاص تھا. ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر درود و سلام اور نذرانہ عقیدت پیش خدمت ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھلتے پر پر کے صلی اللہ، پھول کھلتے پر پر کے صلی اللہ، جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں
مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں سرپرست اعلیٰ ادارہ منہاج الرسول مدنی اعلیٰ مرتبت جناب پیر محمد اکرم نقشبندی قادری قلندری اور صاحبزادہ محمد منیب شہزاد صاحب CEO منہاج الرسول شرکت کر رہے ہیں۔ ہم ان دونوں مہمان گرامی کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پیر محمد اکرم صاحب ہمیں ماہ رجب کی فضیلت اور شان معراج کے بارے میں بتائیے گا۔ اس کی گنتی جو ہے 12 نہیں ہے، اس رات کی گنتی 12 نہیں ہوتی ہے، اس میں 4 مہینے جو ہے سب سے افضل ہے، کوئی مطلب ہے مہینے کا اہمیت کے بارے میں یہ 4 مہینے جو تھے وہ رحمت والے تھے۔ آج بھی جبکہ دنیا میں اسلام کا بہت آگا ہے، وہ 4 مہینے اسی طرح رحمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ وہ حکمت ہے اور 3 وہ عمل ہے اور 3 مہینے وہ بچے ہیں جن کا وہ حج اور ماہ محرم، یہ تینوں بچے ہیں۔ ماہ رجب کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نشان ہے کہ ماہ رجب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے
माह शअबान जो है वो मेरा महीना है और माह रमज़ान जो है मेरी उम्मत का महीना है। दूसरी हदीस मुबारक में रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान की फजीलत इस तरह है जिस तरह कुरान करीम की फजीलत है तमाम किताबों के ऊपर है और माह शअबान की फजीलत इस तरह है जिस तरह मेरी फजीलत तमाम अंबिया किराम के ऊपर है और माह रमज़ान की फजीलत इस तरह है जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फजीलत पूरी कायनात के ऊपर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ ले जा रहे थे कब्रिस्तान के मुंह से गुजर रहे थे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत शअबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शअबान ये अहले कब्र जो है जिनके अहले कब्र जो है इनको जो अभी अज़ाब हो रहा है अगर ये माह रमज़ान का एक रोजा भी रख लेते तो आज उनका अज़ाब नहीं हो रहा होता। हज़रत शअबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह एक रोजा रख लेते तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ अगर ये रमज़ान का एक रोजा भी रख लेते तो आज इनको कब्र का अज़ाब नहीं हो रहा होता। इसी तरीके से माह रमज़ान जो है अल्लाह सुब्हानहू ने इसमें बहुत सी बरकतें रखी हैं। माह रमज़ान के अंदर बगदाद शहर के अंदर एक औरत जो थी वो इबादत किया करती थी खास माह रमज़ान के अंदर। तो उसने अपने बेटे से फरमाया कि बेटा जब मैं मर जाऊं जब मेरा वक्त आ जाए अल्लाह ताला मुझे अपने साथ बात बुला ले तो जिन कपड़ों के अंदर में बैठकर अल्लाह की इबादत करती हूँ उन्हीं कपड़ों के अंदर मेरा कफन दफन करना मुझे नया कफन मत करना। अब अल्लाह की कुदरत तुम्हें मौसम कफन मौत का वक्त आ गया वो हमारी साहबा दुनिया से रुखसत फरमा गई। उसके बेटे ने सोचा कि दुनिया वाले क्या कहेंगे आजकल में हमारा यही मसला है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। उसे नया कफन लिया और अपनी वादा को गुस्सा देके जनाजा पढ़ाया दफन कर दिया। जब वो दफन करके अपने घर वापस पहुंचा उसने देखा कि वो जो है कफन जो है वो उनकी वादा के बेड के ऊपर पड़ा हुआ बिस्तर पर पड़ा हुआ और उनके कपड़े हैं वो गायब है। तो रात को सोया तो हाथ में आवाज दी कि ऐ बंदा खुदा हम रजब के अंदर इबादत करने वालों को कभी मायूस नहीं किया करते। हमारी वालदा ने खास की थी वो हमने पूरी कर दी है अपना कफन अपने पास रखा हमने उनको उसी कपड़ों में दफन कर दिया और जन्नत में आला मकान अता फरमा दिया। रमज़ान का महीना इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू ने बहुत सी बरकतें रखी। दुनिया की तालीम में है कि रमज़ान के माह रमज़ान के अंदर जो आदमी 27वीं का रोजा रख लेता है वो अल्लाह ताला ये 27वें दिन का रात की इबादत करता है और दिन को रोजा रख लेता है अल्लाह ताला उसके नामे अमाल के अंदर 1000 नेकियां लेता है और 2000 मुबारक आजाद करने का उसको सवाब मिलता है। जब माह रमज़ान की फजीलतें बयान करते हैं तो पूरी उम्र मिल जाएगी लेकिन ये मुख्तसर बयान है क्योंकि टाइम की लिमिट होती है। तो माह रमज़ान जो है इसका जो है जो फजीलत अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा रखी है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान के अंदर जो शख्स इबादत का बीज बोता है और माह शअबान के अंदर जो अपने आंसुओं से इसकी आबियानी करता है वही सही तरीके से मुबारक में इसकी फसल काट सकता है। इसलिए माह रमज़ान के अंदर इबादत करना इंसान के लिए बहुत बरकत वाली चीज है। अल्लाह की खास रहमत उस आदमी को मालूम होती है जो इसका इकराम करता है। माह रमज़ान जो है अल्लाह ताला ने खास महीनों में से इसको रखा है
جو زمانہ جاہلیت کے دور کے اندر بھی ماہ رجب میں نہ قتل و غارت ہوتی تھی، نہ کوئی ڈاکو چور کسی کا مطلب کہ چوری کرا کرتے تھے. اسی طرح ماہ رجب کو اللہ تعالیٰ نے مقرر ہوا ہے. ماہ رجب کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کی برکت کا بیان فرماتے ہیں. اور ماہ رجب کے اندر وہ جب تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے پہاڑ کو دیکھا جو نور سے اللہ کی نور سے کی شعائیں اس میں سے نکل رہی تھی. وہ نور سے پہاڑ چمک رہا تھا. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہاڑ کی حقیقت میرے پر واضح کیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا، وہ شہر ہو گیا. اس کے اندر سے ایک بہت ہی بزرگ ہستی نکلی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول تھی. آپ نے سوال کیا کہ اللہ کے بندے تو پہاڑ کے اندر بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، یہ کیا مانا ہے؟ اپنا مانا مجھے بتاؤ. تو اس بندے نے عرض کی، اے روح اللہ، میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہوں. میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے مالک مجھے میری اتنی عمر لمبی فرما دے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ان کا امتی بن سکوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس پہاڑ کے اندر بند کر دیا ہے اور مجھے یہاں ہی اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے مجھے پناہ عطا کرتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب جلیل، کیا اس سے عظمت والا انسان اس دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ یہ شخص 600 سال کے سے اس پہاڑ کے اندر بند ہو کر خالص تیری اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے روح اللہ کو فرمایا کہ اے حبیب اللہ، میرے پیارے عیسیٰ، ایک ایسی امت آئے گی جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، جو اس امت کا آدمی غرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا وہ اس شخص سے بہتر ہوگا. یہ ہے ہمارے وجود کی فضیلت. سو آج بات جو ہے آنے والی وہ نواز شریف کی بات ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں اور 27ویں کا روزہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتوں کا جو نزول ہو رہا ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر حاصل کر سکیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ناظرین، ماہ رجب اور شان معراج کا ذکر خیر ہو رہا ہو تو نذرانہ عقیدت پیش کرنا تو ضروری ہو ہی جاتا ہے. ہم صاحبزادہ منیف شہزاد صاحب سے گزارش کریں گے کہ اپنا نعتیہ کلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ، سبحان. دل میں ہے یاد تیری عشق سجائے ہوئے ہیں. دل میں ہے یاد تیری عشق سجائے ہوئے ہیں. در اقدس بھی خیالات میں آئے ہوئے ہیں. در اقدس بھی خیالات میں آئے ہوئے ہیں. جاری ہے ورد زبان نام جو
آقا ایسا لگتا ہے کہ ہم خلد میں آئے ہوئے ہیں، کاش ہم یوں ہی رہے یاد میں تیری ہر دم، جان تو جائے نہ جائے کبھی حالت دل کی، یوں ہی بس ورد رہے جاری یہی شام سحر او سلام پہ درود پہ فقط شام سحر جو بلاؤ کبھی آقا تو مدینے آ کر جالیاں چوم کبھی میں بھی مدینے آ کر جان جائے میری اے کاش مدینے آ کر دفن ہو جاؤں میں، کاش مدینے آ کر غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، اور تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، میں منیبا کا تیرے در کے غلاموں کا غلام، ایک نظر مجھ پہ بھی کر دو کہ سوالی تیرا نہیں خالی کبھی جاتا سوالی تیرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین، 27 رجب کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پیر محمد اکرم صاحب، ہم شب معراج سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی برکات کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات کے اندر فرمایا کہ سبحان کا لفظ استعمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقوق و شبہات میں پڑھنے والے لوگوں کی نفی فرمایا فرمایا کہ میری ذات جو ہے ہر حد سے پاک ہے اور میری ذات ہی ایک طاقت رکھتی ہے جو چاہے میری ذات ایسی ہے کہ جس چیز کا وعدہ کرتا ہوں وہ میں کہتا ہوں ہوگا تو ہوگا اس لیے شک و شبہ میں پڑھنے والوں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ذات کتنی پاک ہے وہ کتنے اختیارات کی مالک ہے اس لیے اس کے اندر شک و شبہات کی بات ختم کر دی سبحان کا لفظ استعمال کر کے ہر قسم کے شک کو دور فرما دیا کہ سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور اپنی اس کے اندر ارد گرد کے اندر اپنی نشانیاں اور برکتیں دکھائی وہ ہر چیز کو سننے والا دیکھنے والا ہے معراج کا واقعہ تو آج علماء اکرام سے سنتے ہی رہتے ہیں لیکن آج یہ فقیر آپ کو اس کا فلسفہ عرض کرے گا کہ معراج کا فلسفہ کیا تھا معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں کروائی گئی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کر کے وہاں کے لوگوں اس کی تکالیف برداشت کر کے مکہ میں واپس تشریف لائے تو آپ کا دل بہت غمگین تھا کیونکہ اپنے تو پہلے ہی منہ موڑ لیا تھا سوچا تھا طائف کے اندر جاؤں گا تو وہ لوگ بھی مان لیں گے لیکن انہوں لوگوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی برپائش کی اور پہاڑوں کے ملائکہ نے آ کر عرض کی جبریل نے پہاڑوں کے ملائکہ کے ساتھ تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو ان دونوں پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں تو تمہیں برباد کر دوں لیکن چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جبریل آج یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہے مجھے پہچان دیں گی اور وہی ہوا کیا طائف کے اندر جو ہے وہ اسلام کا بول بولا ہر شخص جو ہے وہ پکا محمد موحد ہے اور کلمہ طیبہ پکا انتخاب ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے پریشان تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ میرے پاس تشریف لے آؤ میں آپ کے پاس آپ کے ہر غم ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہوں سب سے پہلی وجہ یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت اور آپ کا رتبہ انبیاء اکرام پر ظاہر کرنا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ پہلا سفر جو تھا وہاں پہ انبیاء اکرام کی امامت فرما کر یہ ظاہر کرنا تھا کہ میرے حبیب کی شان دیکھو سب سے پہلے پیدا ہونے والا اور سب سے آخر میں آنے والے کی شان کیا ہے کہ آج سب انبیاء اکرام کی امامت فرما رہے ہیں جبریل امین نے ہمارے پڑھے اور آقا کی سب کی جماعت کروائی اور سب انبیاء اکرام آ کے مقتدی ہوئے یہ شان کو ظاہر کرنا تھا دوسرا مرحلہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مقام بر برزخ کی سیر کروائی جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل امین جنت کے اندر جاؤ اور براق کو لے جاؤ براق وہ جو جس کے اوپر یہ نمبر لگا ہوا
جبریل امین تشریف لے گئے جنت کے اندر، دیکھا کہ بڑے فقہ قسم کے وہاں پہ براق موجود ہے. ہر نبی کے لیے ایک ہر نبی کا نام لکھا ہے، لیکن جس پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے وہ براق جو تھا وہ بہت لاغر کمزور تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کے جبریل امین جو اللہ کے رسول ہے، پیغمبروں کے رسول ہے، پیغمبروں کو پیغام پہنچاتے ہوئے اس براق سے پوچھا کہ اے براق، میری ڈیوٹی لگی ہے آپ کو لے جانے کے لیے، آج اتنے لاغر اور کمزور کیوں ہے؟ اس نے عرض کی اے ملائکہ کے سردار، آج سے 4000 سال پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور میری پیشانی پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ کے لاڈلے حبیب ان کے میرے اوپر سواری کریں گے. جب سے یہ بات میں نے سنی ہے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، ان کی یاد کے اندر میں رو رہا ہوں کہ کب تشریف لائیں گے میرے اوپر سواری کریں گے. تو جبریل نے خوشخبری سنائی، اسی براق کو لے کر تشریف لائے. جب تشریف لائے تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بڑی رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کریمی شان کریمی دیکھیں کہ اس وقت ابتدائی عشاء کی نماز پڑھ کے آپ بستر پہ تشریف لے گئے. رات کے تقریباً آدھی رات کا ٹائم 1 بجے کا ٹائم تھا کہ جبریل امین آپ اپنے پھوپھی صاحب بہن ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے. اوپر سے آسمان کی چھت جو شب ہے، جبریل امین نے آپ کی عزت کی خاطر اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کو جب کھولیں گے دروازہ کھولیں گے میرے حبیب کی نیند خراب ہوگی، بے ادبی نہ کرنا گستاخی مت کرنا، سب کو اوپر سے کھول کے نیچے جانا. اور جبریل امین فرماتے ہیں اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافور سے کیوں پیدا فرمایا ہے کہ جب میں نے اپنے چہرے مبارک کو آپ کے تنوں کے ساتھ میں لایا تو کافور کی ٹھنڈک کی وجہ سے آپ سمجھدار ہو گئے. اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کافور سے کیوں پیدا فرمایا. تو یہ شان تھی آقا کی سلسلے کی کہ جبرائیل کو گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے کہا کہ آپ اپنا چہرہ مبارک آپ کی تنوں سے لگائیں گے آپ خود بیدار ہو جائیں گے. تو مقصد یہ تھا کہ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں کی شان کو ظاہر کرنا تھا. اسی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. آج ہم کوئی چھوٹا سا کپڑا خریدتے ہیں اپنے لیے تو 2-3 دکانیں گھر کر دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی نقص نہ ہو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کل کو ہمیں وہ لوگ کہیں گے اچھی چیز نہیں. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ آ کر آپ کے لیے جو ہم نے آپ کی امت کے لیے آپ کے لیے تو یہ جنت بنائی ہے، آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی پیشی تو نہیں رکھی. اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں تھا ہم اس کو تبدیل فرما دیتے ہیں. تو یہ آپ کی شان ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ جنت آپ کی پسند کے مطابق بنائی گئی ہے اور اس میں اگر کوئی کمی پیشی تھا آپ دیکھ لیں، کیونکہ کل آپ کو صحابہ کرام پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین باموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین کی جانوں کو مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب جو خریدار ہوتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے، دیکھ کے سودا کرتا ہے کہ میں یہ چیز دیکھ لوں، اگر مجھے پسند ہے پھر سودا ہوتا ہے. تو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگوں کو دور سے دھوئیں گے جنت کی خوشخبری دیں گے تو آپ سے وہ لوگ سوال کریں گے کہ آپ اللہ کے وکیل ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان آپ وکیل ہیں. نبی جو ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے. اور کیا آپ نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو سے یہ سوال کرے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے جنت کو دیکھا. سبحان اللہ. دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو ظاہر کرنا تھا کہ پورے
انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. تو آپ کے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو بیان کرتے رہے، لیکن کسی کی یہ اتنی شان نہیں تھی کہ وہ میرا دیدار کر سکتے. اس لیے جب آپ کی امت کے لوگ آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ جس اللہ کے بارے میں آپ ہمیں فرما رہے ہیں کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو آپ میرے محبوب کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ تھا سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ سب کو اپنے پاس بلانے کا. اور پھر وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کعبہ کوثر کے مقام تک پہنچے، یعنی اتنا قریب ہو گئے کہ دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں، تو پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس میں پڑھی تھی، 2 رکعتیں آپ نے مصطفیٰ میاں سے ملاقات کرنے کے بعد میں رشتوں میں بیت المقدس میں پڑھی تھی. اب 1 رکعت کیونکہ میں وحدہ اللہ شریف ہوں، 1 رکعت میرے لیے یہاں پہ نماز ادا کریں اور پھر آپ مانگیں جو مانگیں میں عطا کرتا ہوں. اسی لیے وہ 1 رکعت پڑھی تھی، وہ اللہ نے اس کو وطر بنا دیا. یہ وطر جو پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مسلمانوں کے لیے عطا فرمایا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا کہ جو انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، کہ نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عطا فرمایا. 50 نمازیں دن رات میں فرض فرمائی اور ہر رکعت کے ساتھ ہر نماز کے سے پہلے 7 بار وضو کرنا، اور اگر جسم ناپاک ہو جائے تو اس کے لیے 7 بار وضو اس کو غسل کرنا، پاک کرنا، اور اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو بھی 7 بار دھو کے پاک کرنا. یہ عطا فرمایا ہے. لیکن جب واپس تشریف لائے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ تفریح ہوتی رہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اللہ نے خاص رحمت کا فرمایا کہ وہ آپ نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، میں نے 50 نمازیں معاف فرما کر 5 کر دی ہیں، لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. آپ نمازیں 5 پڑھیں گے، میں ثواب 50 کا عطا کروں گا. سبحان اللہ. اور یہ 7 بار جو غسل کرنا ہے اس کو میں نے 1 بار کر دیا ہے، اور کپڑا نہ پاک ہو جائے تو آپ 1 دفعہ ہی غسل کر اس کو پاک کریں گے، صاف کریں گے، وہ پاک ہو جائے گا. یہ ہے اتنی خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہوتا ہے. تو یہ ہماری بیٹی نے سوال کیا کہ ہم رجب کے مہینے میں یہ معراج سے ہمیں کیا ہم فوائد حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے دوستوں عزیزوں، وہ چیز جو نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے آسمانوں میں جا کر، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 90,000 کلام فرمایا، رات میں 90,000 کلام فرمایا، جس میں سے 30,000 جو شریعت کے احکامات تھے اور 30,000 وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے درمیان کلام تھا. اس کا آپ کو اجازت تھی، آپ چاہیں تو آپ بیان کر سکتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو آپ خفیہ رکھ سکتے ہیں. اور 30,000 وہ کلام تھا جو خاص اللہ اس کے بندے کے درمیان تھا، وہ بتانے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ جو نماز ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حبیب اس وقت اللہ سے مناجات فرما رہا تھا، عرض کر رہا تھا یا اللہ آپ نے مجھے تو اپنا دیدار کروا دیا اور میری امت کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ میرا بندہ میری نماز کے اندر کھڑا ہوگا، الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کے لیے میری نماز ہو جائے گی، میں اس کے پاس ہوں گا، اس کی بات سنوں گا. ایک دفعہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنے پیارے رب کا دیدار کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دو کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں.
جی وہ دعوت دعائے زادان، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے. تو یہ نماز جو ہے یہ سب سے بڑی دعا ہے. اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھو ساری ساری دعا ہے. تو جب آپ اللہ کے قریب آتے ہیں تو نماز کے اندر ہوتے ہیں سب سے زیادہ نماز کے قریب آتے ہیں. اگر نماز جب پڑھتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نماز کے بعد جب سوال سلام پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے آپ نے سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، اب تو مان جو کچھ مانگتا ہے میں تمہیں عطا کرتا ہوں. تو میرے دوستوں عزیزوں، شب معراج کا یہ سب سے بڑا تحفہ جو ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. اگر جو شخص چاہتا ہے یہ فقیر میں آپ سے عرض کرے گا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کلام کرے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں وہ نماز پڑھے، نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ کو قربا پاس ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. دنیا میں بھی آپ کو اللہ کی رحمت ہے اور آپ کو آپ کے اوپر آئے گی، اور آخرت میں آپ کو جنت الفردوس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. نبیوں ان کے 5 بندوں کے ساتھ آپ کا حشر فرمائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اعلیٰ مرتبت جناب پیر محمد اکرم صاحب ہدایات کی روشنی میں صاحبزادہ منیب شہزاد صاحب سے گزارش کریں گے کہ ایک اور اپنا نعتیہ کلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ سچ ہے کائنات کی ہے جان مصطفیٰ، یہ سچ ہے کائنات کی ہے جان مصطفیٰ. قرآن مصطفیٰ میرا ایمان مصطفیٰ، قرآن مصطفیٰ میرا ایمان مصطفیٰ. عرشوں تلک رسائی بھی ممکن نہ تھی کبھی، عرشوں تلک رسائی بھی ممکن نہ تھی کبھی. اعزاز عرش و فرش کا معراج مصطفیٰ، اعزاز عرش و فرش کا معراج مصطفیٰ. اور وہ دور تھا کبھی جو تھے تکتے زمین سے چاند، وہ دور تھا کبھی جو تھے تکتے زمین سے چاند. اب چاند دیکھتا ہے مدینے میں مصطفیٰ، اب چاند دیکھتا ہے مدینے میں مصطفیٰ. عرشوں سے اعلیٰ کر دیا جس خاک
میں مکی عرشوں سے اعلیٰ کر دیا جس خاک میں مکی وہ خاک نور جس میں وہ میرے مصطفیٰ وہ خاک نور جس میں ہے وہ میرے مصطفیٰ شمس و قمر کو نور ملا جس کے نور سے شمس و قمر کو نور ملا جس کے نور سے نور مبیں زمان و مکان کے ہیں مصطفیٰ نور مبیں زمان و مکان کے ہیں مصطفیٰ پوچھے کوئی دلیل جو اسلام کی کبھی پوچھے کوئی دلیل جو اسلام کی کبھی ہر ایک دلیل نور ہے وہ میرے مصطفیٰ ہر ایک دلیل نور ہے وہ میرے مصطفیٰ اور رب کی رضا چھپی ہے رضائے رسول میں رب کی رضا چھپی ہے رضائے رسول میں رب بھی کریم اس پہ ہی جس پر ہے مصطفیٰ رب بھی کریم اس پہ ہی جس پر ہے مصطفیٰ میں بھی منیب ادنا ثنا خوان مصطفیٰ میں بھی منیب ادنا ثنا خوان مصطفیٰ بس آرزو قبول کرے میرے مصطفیٰ بس آرزو قبول کرے میرے مصطفیٰ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کلام ہے ناظرین آج بھی واقعہ معراج کے پیغامات اسلامی معاشرے اور ریاست کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا سکتے ہیں بشرطے کہ ہم سوچیں سمجھیں اور صدقے دل سے ان پر عمل بھی کریں اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنی میزبان روزی عرفان کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اجازت دیجیے قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش پہ قربان میں ان کی
بخشش پہ مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔